السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اس طرح کے مقاصد پر کام کر رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا سکینڈل نکال نہیں پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک وہ ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے۔ ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کے فیملی ٹری کی اس تصویر پر رکا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں، ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا تو اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو اس سال ان ڈیٹس پر یہ کہاں تھا۔ کمپیوٹرز پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد سکرین پر نمودار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا، پاکستان۔ سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے سکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائیں۔ آخرکار ہمیں کچھ مل ہی گیا، اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی رودات تھی۔ 15 منٹ بعد وہ سب اب جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بھینچ کر کھولا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی لمبی ٹانگوں کو اسٹڈی ٹیبل کے نیچے فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل اس لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کے باوجود جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اور جس پر چمکتی گھڑی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں رات کے 2:34 ہو جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کی نوٹ کا اسپیکر تھا، جس کی تقریر کل دنیا کے ہر بڑے چینل اور اخبار کی ہیڈ لائنز بننے والی تھی۔ 3:40 پر اس نے بالآخر اپنا کام ختم کیا۔ لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ موسم سرما تھا اور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا، اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا، اور چند گھنٹوں کی نیند اس کے لیے کافی تھی، نماز کے لیے دوبارہ جاگنے سے پہلے۔ وہ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اب اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔ صوفے کے سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدوں کی کاپیز پڑی تھیں، اور ان کی فہرست میں ایک کے سر ورق پر حمید سکندر کی تصویر تھی۔ 500 ینگ گلوبل لیڈرز۔ پہلے نمبر پر برجمان اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو یوں ہی لگا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اسی اعتماد، دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصہ تھی۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے جھک کر وہ میگزین اٹھایا تھا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آ رہا تھا اور دنیا کی اس فورم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا۔ وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اس نے حمید سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ ہینڈسم بندہ۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہیڈ لائن حمید سکندر کے بارے میں تھی، جس سے اس کی ملاقات کل اسی فارم میں ہونے والی تھی جہاں اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اس نے اس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون کھٹکا۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آ جاتا تھا۔ آویک، وہ حمید سکندر کا ٹیکسٹ تھا۔ اسے باپ کی روٹین کا پتہ تھا۔ یس، سالار نے جواباً ٹیکسٹ کیا۔ بڑی اچھی فلم آ رہی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں۔ جواب آیا۔ سالار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دوسرا ٹیکسٹ آیا، جس میں اس چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی، اس کی کاسٹ کے ناموں کے ساتھ، جس میں چارلیز تھیرن کا نام بلاک لیٹرز میں لکھا ہوا تھا۔ وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، سالار کو اندازہ ہو گیا تھا۔
تھینک یو فار دا ریکمنڈیشن. سلار نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ کا جواب دیا. اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا. آئی ایم سیریسلی تھنکنگ آف گیٹنگ میریڈ. اگلا جملہ بے سر و پیر کے تھا. سلار سکندر گہرا سانس لے کر رہ گیا. وہ ورلڈ اکنامک فورم کا ینگ سٹار سپیکر تھا جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہا تھا. واٹ این آئیڈیا ٹریڈ اٹ آن TAI. اس نے اسے جوابی ٹیکسٹ کیا اور پھر گڈ نائٹ کا میسج. کھٹاک سے ایک سمائلی اس کی اسکرین پر ابھری تھی دانت نکالتے ہوئے. آئی ایم سیریس. سلار فون رکھ دینا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا. آپشن چاہیے یا اپروول. اس نے اس بار بہت سنجیدگی سے اسے ٹیکسٹ کیا. سجیشن. جواب اسی تیز رفتاری سے آیا. ٹی وی بند کر کے سو جاؤ. اس نے جواباً اسے ٹیکسٹ کیا. بابا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ رئیسہ اور نایا کی شادی کیے بغیر میرا شادی کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر جب جبریل کی شادی کا فی الحال کوئی امکان نہیں. وہ اس کے اس جملے پر اب بالآخر کھٹکا تھا. اس کی باتیں اتنی بے سروپا نہیں تھیں جتنا وہ انہیں سمجھ رہا تھا. رات کے اس پہر وہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے انایا اور رئیسہ کی شادی کا ذکر لے بیٹھا تھا تو کوئی مسئلہ تھا، اور مسئلہ کہاں تھا یہ سلار کو ڈھونڈنا تھا. تو اس نے اگلے ٹیکسٹ میں جیسے کچھ اور اگلوانے کے لیے دانہ ڈالا. جواب خاصی دیر بعد آیا. یعنی وہ اب سوچ سوچ کے ٹیکسٹ کر رہا تھا. وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے. تو بس پھر ہمیں انایا اور رئیسہ کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے. جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا لیکن مبہم تھا. رئیسہ کے بارے میں یا انایا کے بارے میں؟ سلار نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے پوچھا. حمین کو شاید باپ کے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی. وہ امامہ نہیں تھی جس کو وہ گھما پھرا لیتا تھا. وہ سلار سکندر تھا جو اسی کی طرح لمحوں میں بات کی جڑ تک پہنچ جاتا تھا. رئیسہ کے بارے میں بالآخر اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا. سلار کے لیے جواب غیر متوقع نہیں تھا لیکن حیران وہ اس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا. تم خود رئیسہ کے لیے بات کر رہے ہو یا رئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ سلار کا اگلا ٹیکسٹ پہلے سے بھی ڈائریکٹ تھا. حمین کا جواب اور بھی دیر سے آیا. میں خود کر رہا ہوں. سلار کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا. رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟ اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا. جواب ایک بار پھر دیر سے آیا اور یکدم سلار کو احساس ہوا کہ یہ ٹیکسٹنگ 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہو رہی تھی، 3 لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی. وہ، حمین اور رئیسہ. وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سلار کے ساتھ ہونے والے سوال جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھا اور پھر اس کی طرف سے آنے والے جوابات اسے فارورڈ کر رہا تھا. وہ ان دونوں کی بچپن کی عادت تھی ایک دوسرے کے لیے اسپوکس پرسن کا رول ادا کرنا، اور زیادہ تر یہ رول رئیسہ ہی اس کے لیے کیا کرتی تھی. کوئی اسے پسند کرتا ہے. جواب دیر سے آیا تھا لیکن اس کے سوال کے بدلے میں بہت ڈپلومیٹک انداز میں دیا گیا تھا، اور یہ حمین کا انداز نہیں تھا، یہ رئیسہ کا انداز تھا. کون پسند کرتا ہے؟ حشام. سلار نے جواباً بہت اطمینان سے ٹیکسٹ کیا. اسے یقین تھا اس کا جواب سوال نے دونوں بہن بھائی کے پیر تلے سے کچھ لمحوں کے لیے زمین نکالی ہوگی. ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سلار اتنا باخبر ہو سکتا تھا. حسب توقع ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورے منہ کھولے ہنستی ہوئی سمائلی آئی تھی. گڈ شاٹ. یہ حمین کا جواب تھا. گڈ شاٹ. رئیسہ سے کہو آرام سے سو جائے. حشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی. میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں. تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں کرو گے. حمین کو بھیجتے ہوئے فون رکھ دیا. وہ جانتا تھا اس کے بعد وہ واقعی بھوتوں کی وائس میسج سلار نے ایک طرح غائب ہو جائیں گے، خاص طور پر رئیسہ. جبریل نیند میں فون کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا. اسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیا تھا لیکن اس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی. اس پر نسا کا نام چمک رہا تھا. وہ غیر متوقع تھا. 1 ہفتے پہلے اسپند کی تدفین کے دوران اس کی ملاقات نسا سے ایک لمبے عرصے بعد ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اس نے جبریل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے ڈسٹرب کر رہی ہے. اور پھر بے حد اضطراب کے عالم میں اس نے جبریل سے کہا تھا تم عائشہ کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ جبریل کچھ حیران ہوا. عائشہ کے لیے؟ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے. واٹ؟ وہ ہکا بکا رہ گیا. کیوں؟ قتل کے کیس میں، وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی. جبریل شاکڈ رہ گیا. کس کا قتل؟ وہ اب رونے لگی تھی. اسفند کا. جبریل کا دماغ گھوم کر رہ گیا.
وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے چمچے کے ساتھ اپنے باپ کو کھلا رہا تھا۔ اس کا باپ لقمے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً 2 منٹ لے رہا تھا۔ وہ ہر بار صرف اتنی یخنی پیالے میں ڈالتا جس میں ایک ٹکڑا ڈوب جاتا، پھر چمچ سے اس ٹکڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد تحمل سے پیالے میں نیا ٹکڑا ڈالتا جو گرم یخنی میں پھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں یخنی اس پیالے میں ڈالتا تو یخنی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ یخنی کا ایک پیالہ پینے میں اس کا باپ تقریباً 1 گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بھی وہ اسی رغبت سے کھاتا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھا رہا تھا۔ اسکندر عثمان کے ذائقے کی حس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ گرم اور ٹھنڈی خوراک میں تخصیص کرنا وہ کب کا چھوڑ چکے تھے۔ صرف ان کی دیکھ بھال کرنے والے فیملی کے افراد تھے جو اس تخصیص کو ان کے لیے اب بھی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو ان کے لیے ممکنہ حد تک ذائقے دار بنا کر دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے تھے، نہ اس ذائقے کو یاد رکھ سکتے تھے۔ باپ کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سلار اور ماما نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تینوں وقت کا کھانا باپ کے کمرے میں اسے کھانا کھلاتے ہوئے یہیں کھاتا تھا، اور اس کی عدم موجودگی میں یہ کام امامہ اور بچے کرتے تھے۔ ان کے گھر کا ڈرائنگ روم ایک عرصے سے نہ ہونے کے برابر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کا بیڈ روم اس کی فیملی کے افراد کی بہت ساری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ اس شخص کو تنہائی سے بچانے کی ایک کوشش تھی جو کئی سالوں سے اس کمرے میں بستر تک محدود تھا اور الزائمر کی آخری سٹیج میں داخل ہو چکا تھا۔ ٹرالی میں پڑا نیپکن اٹھا کر اس نے اسکندر عثمان کے ہونٹوں کے کونے سے نکلنے والی یخنی کے وہ قطرے صاف کیے جو چند لمحے پہلے نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا جن سے وہ ہمیشہ دیکھتے تھے۔ وہ انہیں کھانا کھلاتے ہوئے جواب کی توقع کے بغیر ان سے باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ کی خاموشی کے وقفے اب گھنٹوں میں مشتمل ہونے لگے تھے۔ گھنٹوں کے بعد کوئی لفظ یا جملہ ان کے منہ سے نکلتا تھا جس کا تعلق ان کی زندگی کے کسی سال کی کسی یاد سے ہوتا تھا، اور وہ سب اس جملے کو سال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ اسکندر عثمان کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ یک ٹک اسے دیکھتے تھے۔ وہ اب بھی دیکھ رہے تھے۔ سلار جانتا تھا اس کا باپ جیسے ایک اجنبی چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط، کوئی محبت، کوئی لگن ان کی یادداشت پر کہیں محفوظ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے ختم ہوتے ہوئے دماغی خلیے اس اجنبی کے چہرے کو کوئی نام دینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ سلار جانتا تھا اس کے باپ کو اس کے ہاتھ سے کھایا ہوا وہ دوپہر کا کھانا بھی یاد نہیں ہوگا۔ وہ جتنی بار اس کے کمرے میں آتا ہوگا وہ اپنے باپ کے لیے ایک نیا شخص، ایک نیا چہرہ ہوگا، اور صرف وہی نہیں، اس کی فیملی کے باقی سب افراد بھی۔ اسکندر عثمان شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ ان کے کمرے میں بار بار نئے لوگ کیوں آتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں اجنبیوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس نے یخنی کا آخری چمچ اپنے باپ کے منہ میں ڈالا، پھر پیالہ ٹرالی میں رکھ دیا۔ وہ اپنے باپ کو چمچ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا۔ اس کا باپ لمبا گھونٹ نہیں لے سکتا تھا۔ امامہ کچھ دیر پہلے کمرے سے اٹھ کر گئی تھی۔ اس کا سامان پہلے ہی ایئرپورٹ جا چکا تھا۔ اب باہر ایک گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی جو اسے تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ لے جاتی۔ اس کا سٹاف بے صبری سے اس کمرے سے اس کی برآمدگی کا منتظر تھا۔ سلار نے گلاس واپس رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کی گردن کے گرد پھیلا ہوا نیپکن ہٹایا، پھر کچھ دیر تک اسکندر عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ انہیں اپنی روانگی کا بتایا تھا، اور اس تشکر احسان مندی کا بھی جو وہ اپنے باپ کے لیے ہمیشہ محسوس کرتا تھا، خاص طور پر آج۔ اسکندر عثمان خالی نظروں سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن یہ ایک رسم تھی جو وہ ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد باپ کے ہاتھ چومے، پھر انہیں لٹا کر کمبل اوڑھا دیا اور کچھ دیر بے مقصد بیڈ کے پاس کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کب وہ اپنے باپ کے پاس آنے کے قابل ہوتا۔ سلار یہ نہیں جانتا تھا وہ آخری کھانا تھا جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھایا تھا۔ تاش کا ترک کا پتا پھینکا جانے والا تھا اور مہلت ختم ہونے والی تھی۔ تبارک الذی۔ لاک اپ میں بیٹھے اس رات عائشہ عابدین نے اپنی زندگی کو ریکیپری کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی زندگی میں اتنا بہت کچھ ہو چکا تھا کہ وہ اس کوشش میں بھی ناکام ہو رہی تھی، یوں جیسے وہ 28 سال کی زندگی نہیں تھی، 800 سال کی زندگی تھی۔ کوئی بھی واقعہ اس ترتیب سے یاد نہیں آ رہا تھا جس ترتیب سے وہ اس کی زندگی میں ہوا تھا اور وہ یاد کرنا چاہتی تھی۔ لاک اپ کے بستر پر چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے اس نے یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین واقعہ کیا تھا۔
سب سے تکلیف دہ تجربہ اور دور باپ کے بغیر زندگی گزارنا، احسن سعد سے شادی، اس کے ساتھ اس کے گھر میں گزارا ہوا وقت، ایک معذور بیٹے کی پیدائش، احسن سعد سے طلاق، اسفند کی موت، یا پھر اپنے ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دہاڑے ہاسپٹل سے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا۔ اور ان سارے واقعات کے بیچوں بیچ کئی اور ایسے تکلیف دہ واقعات جو اس کے ذہن کی دیوار پر اپنی جھلک دکھاتے ہوئے جیسے اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ وہ طے نہیں کر سکی۔ ہر تجربہ، ہر حادثہ اپنی جگہ تکلیف دہ تھا، وہ اپنی طرح سے ہولناک۔ وہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے جیسے زندگی کے وہ دن جینے لگی تھی، اور اگلے واقعے کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہوئے اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ پچھلا واقعہ زیادہ تکلیف دہ تھا یا پھر جو اسے اب یاد آ رہا تھا۔ کبھی کبھار عائشہ عابدین کو لگتا تھا وہ ڈھیٹ تھی۔ تکلیف اور ذلت سہ سہ کر وہ اب شرمندہ ہونا اور درد سے متاثر ہونا چھوڑ چکی تھی۔ زندگی میں وہ اتنی ذلت اور تکلیف سہ چکی تھی کہ شرم اور شرمندگی کے لفظ جیسے اس کی زندگی سے خارج ہو گئے۔ وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ مرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے کسی تکلیف سے کچھ نہیں ہوتا تھا، دل تھا تو وہ اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اب اور ٹوٹنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ذہن تھا کہ اس پر جالے ہی جالے تھے، عزت نفس، ذلت، عزت جیسے لفظوں کو چھپا دینے والے جالے۔ یہ سوچنا اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اس سوال کا جواب ویسے بھی اسے احسن سعد نے رٹوا دیا تھا۔ لکھو اس کاغذ پر کہ تم گناہ گار ہو، اللہ سے معافی مانگو، پھر مجھ سے معافی مانگو، پھر میرے گھر والوں سے معافی مانگو، بے حیا عورت۔ پتہ نہیں یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی۔ دن میں، رات میں، سینکڑوں بار ان جملوں کی بازگشت اسے اس کے اس سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔ وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔ یہ جملہ اس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن سعد کو دیا تھا کہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔ اس کا گناہ کیا تھا صرف یہ اسے یاد نہیں آتا تھا، مگر اسے یہ بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اس نے کبھی زندگی میں کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ اسے بار بار یوں سزا دے رہا تھا۔ سزا کا لفظ بھی اس نے احسن سعد اس کے گھر میں ہی سنا اور سیکھا تھا، جہاں گناہ اور سزا کے لفظ کسی ورد کی طرح دہرائے جاتے تھے، ورنہ عائشہ عابدین نے تو احسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کو خود پر صرف مہربان دیکھا تھا۔ بے حیا عورت، وہ گالی اس کے لیے تھی۔ عائشہ عابدین کو گالی سن کر بھی یہ یقین نہیں آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایک گالی اپنے لیے سن کر وہ گنگ رہ گئی تھی، کسی مجسمے کی طرح، کھڑی کی کھڑی، یوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا اژدہا دیکھ لیا تھا۔ وہ ناز و نام میں پلی تھی۔ گالی تو ایک طرف، اس نے کبھی اپنے نانا نانی یا ماں سے اپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا تھا، ایسا لفظ جس میں عائشہ کے لیے توہین یا تضحیک ہوتی، اور اب اس نے اپنے شوہر سے اپنے لیے جو لفظ سنا تھا اس میں تو الزام اور تہمت بھی تھی۔ وہ بے حیا تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا، 100 تعویلیں دیں کہ یہ کہہ کر کہ یہ گالی اس کے لیے کیسے ہو سکتی تھی، یا شاید اس نے غلط سنا تھا، یا پھر ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی، ان توجیحات، ان وضاحتوں پر جو پہلے گالی سننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو دی تھیں، اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، ایک کورس کی طرح۔ لیکن یہ سب صرف پہلی گالی کی دفعہ ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجیحات اور وضاحتوں کو دفن کر دیا تھا۔ وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بے حد خاموشی سے کھاتی تھی، وہ اور بہت بڑی بڑی، اور اسے یقین تھا کہ وہ یہ سب گالیاں ڈیزرو کرتی تھی کیونکہ احسن سعد اسے یہ کہتا تھا۔ پھر وہ مار کھانا بھی اسی سہولت سے سیکھ گئی تھی۔ اپنی عزت نفس کو ایک اور سلیپنگ ڈوز دیتے ہوئے 5 افراد کا وہ گھرانہ اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسے ڈیزرو کر رہی تھی۔ وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جو زبان کے پتھروں سے اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ گناہ گار تھی۔ احسن سعد اس کی زندگی میں کیسے آیا تھا اور کیوں آ گیا تھا؟ ایک وقت تھا اسے لگتا تھا وہ اس کی خوش قسمتی بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا، اور پھر ایک وہ وقت تھا جب اسے ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا تھا جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شد و مد سے کرتی تھی، اور اب اسے لگتا تھا وہ عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے کردہ ناکردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا تھا۔ وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پرپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کے لیے درجنوں پرپوزل پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے۔
اس کا خیال تھا کہ یہ پرپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے۔ مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کر گئی تھی، اور اس پر بھی۔ ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، باقی سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جولی پھیلا کر آئے ہیں، بغیر نہیں رہ سکتے۔ احسن کے باپ نے ان سے ان کے نانا سے کہا۔ عائشہ عابدین کو جب پتہ چلا تھا کہ اس کی ایک نند اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ہی پڑھتی تھی، دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی، جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی۔ عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ کالج کے سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں ایک تھی، اور وہ ہر طرح سے نمایاں تھی، اور وہ اپنی اس قابلیت میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جانتی تھی اپنے آپ کو، اور مسلمان ہوتے ہوئے مکمل طور پر حجاب اوڑھے ہوئے بھی تھی۔ بے حد حسین مگر بلکہ بے حد اسٹائلش لڑکیوں میں گردانی جاتی تھی، اور یہ رائے اس کے بارے میں لڑکے بھی دیتے تھے کہ عائشہ عابدین پر حجاب بھی سجتا تھا، اور یہ اس کے اور باقی لڑکیوں کی متفقہ رائے تھی۔ اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پرپوزل آیا تھا، جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی بار ہی ان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون سادہ تھا، اس کے نانا نانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے، اوکے ملاقات میں ہی تھے، یا پھر وہ خود کہ انہوں نے اس خاندان کے بارے میں لمبی چوڑی تحقیق صرف اس لیے نہیں کروائی کیونکہ انہوں نے احسن سعد کے ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا تھا۔ احسن سعد اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ احسن سعد سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبریل یاد آیا تھا۔ اسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا؟ عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ شکل و صورت میں صرف مناسب تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا، اور بات چیت میں بے حد محتاط۔ اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا، مذہب، جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا، اور اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان یہی فیکٹ تھا۔ پہلی ملاقات میں دونوں مذہب کی بات کرنے لگے تھے، اور عائشہ عابدین اس کے ایپ میں آئی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں رہی۔ وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں پڑا۔ وہ مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا، اور وہ معلومات عائشہ سے بے حد زیادہ تھیں، لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک عملی مسلمان گھرانے کو خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی تھی، اور اس کا خیال تھا وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بے حد میچور ہے اور مختلف ہے۔ وہ اگر کبھی شادی کرنے کا سوچتی تھی تو ایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔ احسن سعد پہلی ملاقات میں اس سے متاثر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی فیملی اس کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ یہ صرف نور الہی تھی جس نے احسن کی فیملی پر کچھ اعتراضات کیے تھے۔ اسے وہ بے حد کٹر لگے تھے، اور اس کی اس رائے کو اس کے ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا تھا کہ وہ خود ضرورت سے زیادہ لبرل تھی، اس لیے وہ انہیں اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ نورین شاید کچھ اور بحث و مباحثہ کرتی اگر اسے یہ نہ محسوس ہو جاتا کہ عائشہ عابدین بھی وہی چاہتی تھی جو اس کے ماں باپ چاہتے تھے۔ نورین الہی نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے تمام خدشات کو یہ کہہ کر سلا دیا تھا کہ عائشہ کو احسن کے والدین کے پاس نہیں رہنا تھا۔